بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر کنجی کے، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، مطلب دانت ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے دندانے نیک اعمال ہے، نیک اعمال۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال کے بغیر جنت کا تالا کھلنا مشکل ہے۔ نیک اعمال کے بغیر جنت کا تالا چابی سے کھلنا نیک اعمال کے بغیر مشکل ہے۔ بات کو سمجھیے۔ اس کے پہلے میں نے مقصد ویڈیو بنائی تھی، بہت لوگوں نے دیکھے، ان کو پسند آئی۔ صرف پسند آنے کے واسطے زندگی گزارنے کو پسند کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو پسند کرو۔ مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ انسان سن لیتا پھر چھوڑ دیتا، پھر سن لیتا پھر چھوڑ دیتا، پھر سن لیتا پھر چھوڑ دیتا۔ یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی مقصد پہ چلتا ہوا دکھتا نہیں نا، نہیں دکھ رہا۔ ہوتا کیا، نہ ہم کو ہمارے دودیال والوں کی طرف سے، نہ ننیال والوں کی طرف سے۔ دودیال ننیال کس کو بولتے ہیں؟ مطلب باپ کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی نہیں دکھ رہے، نہ ماں کے رشتہ داروں کی طرف سے دکھ رہے، نہ کوئی شہر میں والوں میں سے دکھ رہے، نہ کوئی گاؤں میں دکھ رہا، آس پاس کے ماحول میں کوئی نہیں دکھ رہا، ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں دکھ رہا، نہ دوستوں میں دکھ رہا، مقصد پہ چڑھ ڈالا دکھ رہا نہیں کوئی، تو اس کے واسطے ہم سن لیتے، مقصد والی بات کو سن لیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، اس بات کا مطلب سمجھنا بہت مشکل نہیں، بہت آسانی سے سمجھ لے جائے کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اس نیکیوں کے مقابلے کے واسطے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہم کو کوئی بھی اس کے اوپر عمل کر رہا دکھ رہا نہیں۔ جیسے انسان سمجھنے کے لائق ہوتا، اس کو آس پاس ماحول میں یہ بات نظر نہیں آ رہی، شہر کے لوگوں میں نظر نہیں آ رہی، گاؤں کے لوگوں میں نظر نہیں آ رہی، باپ کے رشتہ داروں میں مطلب چاچا پھپھو، ماں کے رشتہ داروں میں مطلب ماموں خالہ، یہاں سے وہاں تک کون تو ایسا دکھنا جو اس مقصد کے اوپر عمل کر رہا دکھ رہا۔ کس نے تو ہمارے کانوں میں انڈیلنا کہ ہم نیکیوں کے مقابلے کے واسطے بھیجے گئے لے، نہیں سمجھ رہا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ کوئی بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا نا ایسا ماحول میں، وہ بات ایک نئی چیز ہے، ایک نئی چیز، اس کے واسطے سن ڈالتے چھوڑ ڈالتے، سن ڈالتے چھوڑ ڈالتے کہ کیسا ہے، میں اکیلا کیسا کر سکتا، میں اکیلی کیسا کر سکتی۔ یہ تو ایک نئی بات ہے۔ ہاں بے شک ہم نیکیوں کے مقابلے کے ہی واسطے بھیجے گئے۔ دودیال والے غلط ہو سکتے، ننیال والے غلط ہو سکتے، شہر والے غلط ہو سکتے، گاؤں والے غلط ہو سکتے، پورا معاشرہ غلط ہو سکتا، ہمارا رب غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ نیکیوں کے مقابلے کے واسطے بھیجے گئے ہم۔ ایک بار فرصت نکال کے یہ بات میں غور کرو کہ اگر 100 لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیے کہ ہم صرف نیکی کا مقابلہ کریں گے، وہ مجھ سے نیکی میں زیادہ بڑا ہے، وہ مجھ سے نیکی میں زیادہ بڑا ہے، میں اس سے زیادہ، میں اس سے زیادہ، میں اس سے زیادہ، 100% بدلیں گا، دنیا میں بھی بدلاؤ آئیں گا ہی آئیں گا۔ ہم اس نیکی کے مقابلے کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ کوئی کرتے ہوئے دکھ رہا نہیں نا۔ بات صرف کتابوں تک رہ گئی، بات صرف حدیثوں تک رہ گئی،
अल्लाह के कलाम में और हदीसों में असलियत में करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके वास्ते मकसद वाली बात सुनते छोड़ते, सुन लेते छोड़ लेते। और एक बार सुनो, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, कौन किससे बेहतर अमल कर। अगर वो 100 लोगों ने ऐसा इरादा कर लिए ना, ये इंसान झूठ नहीं बोलता, नहीं वो झूठ नहीं बोला तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं वो अमानत मतलब हर चीज़ पे तुम ध्यान लगा के देखो। वो रिश्वत नहीं ले रहा, मैं भी नहीं लूँगा। वो ये नहीं कर रहा, वो भी नहीं करती। किसी तरह औरतों ने भी कभी नेकियों का मुकाबला करे, वो चुगली नहीं करती, मैं भी नहीं करूँगी। वो गिबत नहीं करती, मैं भी नहीं करूँगी। इस तरह अगर वो बहुत सखी है, मांगने वाले को 2 रोटी देती, मैं 4 दूँगी। अच्छी तरह से समझिए, तो दुनिया से बुराई मिटने का प्लान है। दुनिया से बुराई मिटेंगी और हमने क्या करें, क्योंकि कोई नहीं कर रहा। इसके वास्ते हमारे वास्ते एक नई चीज़ है ना, ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा, हम कैसा करें। ये है ईमान वाला तो वो रहता जिसको सबसे पहले अल्लाह की फ़िक्र। ईमान वाला तो वो रहता जिसको अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। अब हर भलाई की तकमील से पहले ये बात सोचो कि हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। वो बात के बाद ये बात करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद पे चलने वालों में थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकसद पे चलना सिखाए। हर अमल का तरीका बता के गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उम्मत क्या करी, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं कर रहा तो मैं कैसे करूँ। ये मुश्किल है हमारे लोगों की, ये मुश्किल है। कोई भी नहीं कर रहा तो मैं कैसे करूँगा। अल्लाह वाले वो रहते, असल ईमान वाले वो रहते जिनको अल्लाह की सबसे पहले फ़िक्र रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले फ़िक्र रहती। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको नेकी की नीयत से, सवाब जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए जहाँ भी हो सके। हो सकता किसी के समझ में आए, किसी के समझ में आए। ये सब मुकाबला ख़त्म हो जाने की वजह से दुनिया में हर तरफ बुराई ही बुराई, और ऐसा करते करते ये दुनिया बुराई का अड्डा बन गई। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। शैतान क्या चाहता है, शैतान ये चाहता, नमाज रोज़े से इबादत गुजारों से ज़्यादा, आबिद लोगों से ज़्यादा शैतान को तकलीफ़ है ये हक़ की बात करने वालों से, बहुत तकलीफ़ है उसको। शैतान तो ये चाहता होगा कि मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबगाई में से, पुख्ता तर कर्ज़ो मिजाज खानगाई में से। बैठो और अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हारे खानकाहों में बैठ के और अल्लाह अल्लाह करो। दुनिया में क्या हो रहा, कितनी बेदीनी फैल गई। अल्लाह के हुक्मों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के तरीके को पीठ के पीछे करके, अल्लाह को रसूल को धोखा देके और फिर ज़िंदगी गुजार रहे। और हम दिन पे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक भी हो सके, जहाँ तक ईमान वालों से मुमकिन है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मकसद वाली आयत सुनेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि हम कैसा करो, हमने तो किसी को भी करते हुए नहीं देखे ना। ऐसा समझो कि हमारे से शुरुआत होंगी, इंशाअल्लाह हमसे शुरुआत होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गिबत करना ऐसा है जैसे मुसलमान भाई का गोश्त खाना। मज़लूम की बदवा से बचो, क्योंकि मज़लूम के और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। अच्छी तरह से समझिए। मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो।
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیارے اصول ہیں۔ عبادت بھی انہوں نے سکھائے، معاملات بھی انہوں نے سکھائے، معاشرات بھی انہوں نے سکھائے، سب کچھ سکھا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہ اگر سوچو کہ کبھی ہو سکتا کبھی ہماری ان سے ملاقات ہو گئی میدان محشر میں، کیا جواب دیں گے؟ تم نے کیا کر کے آئے؟ کیا کر کے آئے؟ ہم کس کے امتی ہے؟ امتی ہونے کا کیا حق ادا کر کے آئے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اے موسیٰ، جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے نا، جب تک ہم یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے نا، جب تک یقین نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے واسطے شرط لگائی تھی۔ یہ نا ان کی توبہ کی شرطیں الگ الگ تھی، حدیثوں میں دیکھیے۔ یہ جب تک اپنے آپ کو مجرم نہیں کہیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں، ان کی توبہ کی شرط الگ تھی۔ مولانا طارق مسعود کے بیان میں سنو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سزا دینے کے واسطے تیار ہوں گے، پھر ان کے بعد توبہ قبول ہوں گی۔ لیکن امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں گڑ گڑا کے رو تم، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ تم نے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لے کر آئے، بغیر دیکھے۔ ان کی توبہ کی شرط یہ تھی کہ پہلے تم دنیا میں بھی سزا بھگتو، اور پھر اگر تم سچے ہو تو تمہاری توبہ قبول ہوں گی۔ لیکن ہماری توبہ کی سزا ایسی نہیں ہے، اگر گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولانا طارق جمیل فرماتے کہ آج ہم کتے اور بندر بن کے گھومے ہوتے، آج ہم کتے اور بندر بن کے گھومے ہوتے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں رہتے۔ ان کی دعا ہے جو ہم بچے لے ابھی تک۔ قوم داؤد کی جیسا حال ہوا ہوتا پر اے اللہ بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، مقصد والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔